بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل علماء اہل سنت نے اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا، اور قدیم علماء نے یعنی علماء اہل سنت متقدمین نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ وبا کے موقع پر جب اذان دی جائے تو اس صورت میں وہ وبا دور ہوتی ہے اور اس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ بعض لوگ جن کو ہر معاملے کے اندر اعتراض کرنے کی عادت ہوتی ہے، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود ان کو اس پر تکلیف ہوئی اور انہوں نے اس چیز کو بدعت کہنا شروع کیا، اور اس حوالے سے جو احادیث طیبہ تھیں ان پر اعتراضات کرنا شروع کیے۔ میں اولاً تو آپ کے سامنے 3 حدیثیں یہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پر جو اعتراض ہیں ان کے جواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المعجم الکبیر کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 257 پر حدیث نمبر 746 میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہی حدیث امام طبرانی نے اپنی معجم اوسط اور معجم صغیر میں بھی روایت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اذن فی قریۃ امنها اللہ من عذابہ ذلک اليوم، کہ جب کسی بستی کے اندر اذان دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو اس دن عذاب سے امن عطا فرماتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام طبرانی نے معجم اوسط، معجم صغیر، معجم کبیر تینوں میں روایت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جسے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کی 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 123 پر اور حدیث نمبر 6566 میں روایت کیا ہے، اور یہی حدیث مبارکہ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو روایت کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزل آدم بالہند فاستوحش فنزل جبریل فنادى بالاذان اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ فقال له ومن محمد هذا فقال هذا آخر ولدك من الانبیاء، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے کر آئے تو ان کو زمین سے وحشت ہوئی، تو جبریل امین علیہ السلام یہ اذان لے کر نازل ہوئے اور انہوں نے اذان کے الفاظ کہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی علیہ السلام ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر روایت کی ہے۔ اسی طرح امام طبرانی نے اپنی معجم کبیر کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 215 ہے، حدیث نمبر 498 ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما قوم نودی فیہم بالاذان صباحا الا كانوا فی امان اللہ حتی یمسوا وایما قوم نودی علیہم بالاذان مساء الا كانوا فی امان اللہ حتی یصبحوا، یعنی کوئی بھی قوم ہو جس میں صبح کے وقت اذان دی گئی تو وہ شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہتے ہیں، اور کوئی بھی قوم ہو ان میں جب شام کے وقت اذان دی جائے تو وہ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری احادیث طیبہ اذان دینے کے حوالے سے کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حدیث ایسی نہیں کہ جو موضوع اور من گھڑت ہو، یعنی جس کو گھڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو۔ اور اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، 2 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 کہ مختلف احادیث جب ایک معنی کی ہوتی ہیں تو وہ مل کر قوت پکڑ لیتی ہیں، یعنی اگر سند ضعیف کے ساتھ بھی ہوں تو ان کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے۔ علی سبیل التسلیم مان لیا جائے کہ یہ احادیث طیبہ ضعیف بھی ہیں تو ان کا مجموعہ یہ ایک قوت حاصل کرے گا، ایک مضبوطی حاصل کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب حدیث مبارکہ موضوع نہ ہو، من گھڑت نہ ہو، تو ایسی حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے جواز کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے الاربعین النوویہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت تامہ عامہ عطا فرمائی ہے۔ اس کتاب میں یہ اور دیگر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال، یعنی فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے جواز پر علماء کا اتفاق ہے۔ یعنی جب حدیث کا تعلق کسی فضیلت کے ساتھ ہوگا، ترغیب و ترہیب کے ساتھ ہوگا، فوائد کے ساتھ ہوگا، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اور اس میں علماء کا اتفاق بھی۔ اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث کے مشہور امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المدخل الی السنن میں، اسی طرح خطیب بغدادی نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں، اور امام حاکم نے المدخل الی الصحیح کے اندر اس بات کو روایت کیا ہے کہ کب بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے محدثین یہ اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا جاء الحلال والحرام، بڑے بڑے محدثین اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر امام عبد الرحمن بن مہدی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اذا روینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام والاحکام تشددنا فی الاسانید، یعنی جب ہم حلال اور حرام اور احکام کے بارے میں، یعنی شرعی احکام کے متعلق جب کوئی حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں تو پھر اسانید کے اندر، سندوں کے اندر شدت برتتے ہیں، یعنی صحیح سندوں کے ساتھ یا حسن سندوں کے ساتھ اس کو روایت کرتے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں۔ وانتقدنا الرجال، اور رجال کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَوَيْنَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ تَسَاهَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ وَتَسَامَحْنَا فِي الرِّجَالِ، اور جب ہم فضائل اعمال کے اندر، یعنی کسی چیز کی فضیلت بیان کرنی ہے، ثواب کو بیان کرنا ہے، عقاب کو بیان کرنا ہے، تو وہاں پر سندوں کے اندر ہم آسانی برتتے ہیں، رجال کے بارے میں ہم نرمی برتتے ہیں، یعنی وہاں پر حدیث ضعیف کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے اقوال سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے منیر العین کے اندر بیان کیے ہیں۔ یہاں تک تو تھی جواز کی بات، علماء نے یہاں تک اس بات کو لکھا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک اور کتاب الاذکار المنتخبہ میں اس بات کو نقل کیا، جسے حافظ ابن ملقن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث کے مشہور امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب البدر المنیر کے اندر اس کو نقل کیا کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، کہ قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، یعنی فضائل، ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہے جب تک کہ حدیث موضوع نہ ہو۔ اگر حدیث موضوع نہیں ہے، سندن ضعیف بھی ہے، تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس پر عمل کرنا جائز، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا مستحب ہے۔ اور یہی بات ہمارے علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اذان وبا کے موقع پر دینا یہ مستحب ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، اذان دی جا رہی ہے، احادیث کے مطابق اس سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوں گی۔ اگر ان کی سندوں کو ضعیف تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ مجموعے کے باوجود بھی اگر ان کو قوت حاصل نہ ہو بالفرض، تو بھی حدیث ضعیف پر عمل کرنے کا حکم یہ علماء نے بیان فرمایا ہے، اس پر محدثین کا اتفاق ہے۔ اور اس پر میں آپ کو بہت بڑی دلیل پیش کروں کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد۔ امام بخاری کا نام کون نہیں جانتا؟ آپ کی صحیح بخاری مشہور ہے، اس کے علاوہ آپ کی کتاب ہے الادب المفرد کے نام سے۔ اس میں آپ نے زندگی گزارنے کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مختلف معاملات تھے اسے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح صحیح حدیثوں کو نقل کیا ہے، اسی طرح آپ نے ضعیف حدیثوں کو بھی نقل کیا ہے، حتیٰ کہ بعض الناس کے جو اس پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے اس کی دو قسم بنا ڈالی، صحیح ادب المفرد اور ضعیف ادب المفرد کے نام سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی بھی جہاں پر فضائل کی بات آ رہی ہے، ترغیب و ترہیب کی بات آ رہی ہے، تو وہاں پر اپنی اس کتاب کے اندر ضعیف حدیثوں کو بھی نقل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ضعیف حدیثیں اگر فضیلت سے تعلق رکھتی ہیں، فضائل سے تعلق رکھتی ہیں، ترغیب و ترہیب سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کیجئے، صبح بھی اذان دے سکتے ہیں تو دیجئے، ورنہ جو رات کو علماء اہل سنت نے وقت مقرر کیا اس پر اذانیں دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بلند ہوگی تو وبائیں، پریشانیاں، مصیبتیں
دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنا نام بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس بات پر بھی اعتراض کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔